جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا و مولا مالک کائنات مختار کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی وقار کی عظمت و شان و جال و دبدبا اور ہیبت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا دربار وہ دربار ہے کہ آپ کے دربار سے باغی ہو کر جو بھی پھرتا ہے اس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار مارا مارا پھرتا ہے، اس کا کہیں بھی ٹھکانہ نہیں، وہ اپنی تمام عزت و شان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آپ کے در سے پھرنے والا در در بھٹکتا ہے، لیکن اس سے ذلت و خواری سے ہی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تمام زندگی وہ دنیا میں رسوا ہو کر ہی جیتا ہے، اور رسوائی کے عالم میں ہی وہ آخرت کا عذاب بھگتنے کے لیے ذلت کی موت مرتا ہے۔ اس شعر میں امام رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عہد رسالت کے چند واقعات کا اشارہ کیا ہے، جن میں سے کچھ واقعات پیش خدمت ہے۔ بخاری شریف جلد اول کتاب المناقب میں ہے کہ ایک شخص کاتب وحی تھا، یعنی وحی لکھنے کی خدمت اس کے سپرد تھی، لیکن اس پر کچھ ایسی پھٹکار پڑی کہ مرتد ہو گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیب لگانے لگا اور آپ کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہنے لگا۔ جب وہ مرتد مر گیا تو زمین نے اسے اپنے اندر سے باہر نکال کر پھینک دیا۔ پھر اس مرتد کے دوست و احباب نے یہ سمجھا کہ شاید اصحاب رسول نے اس کی لاش زمین سے کھود کر باہر نکال دی ہے، اس لیے دوسری مرتبہ گہرا گڑھا کھود کر اس میں دفن کیا، لیکن زمین نے قبول نہ کیا اور اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ اس مرتد کے احباب نے پھر دفنایا، لیکن پھر وہی نتیجہ ہوا، غرض کئی بار دفن کیا گیا مگر ہر مرتبہ لاش باہر آ گئی۔ ثابت ہوا کہ نبی کے در سے پھرنے والے کو زمین بھی قبول نہیں کرتی اور وہ وہاں سے بھی خوار کر کے ٹھکرایا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ یہ نکاح صغر سنی میں ہوئے تھے اور رخصتی نہ ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا عتبہ بن ابو لہب کی زوجیت میں اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا عتیبہ بن ابو لہب کی زوجیت میں تھیں۔ جب ابو لہب کی مذمت میں قرآن شریف میں تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورنہ میں تم کو اپنی میراث سے محروم کر دوں گا۔ چنانچہ عتیبہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر معذرت کر کے طلاق دے دی، لیکن جب عتبہ بارگاہ رسالت میں آیا تو گستاخی سے پیش آیا اور کہا کہ میں کافر ہوا، آپ کے دین سے نہ آپ کا دین مجھے محبوب اور نہ ہی آپ مجھے پیارے ہیں۔ اس کم وقت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی اور آپ کی قمیض مبارک کو چاک کر دیا اور اپنے ناپاک منہ کا تھوک حضور کی جانب پھینک کر کہا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی۔ عتبہ بن ابو لہب کے اس گستاخانہ رویہ کو جواب میں حضور نے عتبہ کو کچھ بھی نہ کہا، بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یعنی اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ عتبہ یہ سن کر کانپ گیا۔ ابو لہب نے بھی کہا کہ اب میرے بیٹے عتبہ کی خیر نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے ہلاکت اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ ابو لہب ہر طرح اپنے بیٹے عتبہ کی حفاظت اور نگرانی کرنے لگا۔ ایک مرتبہ یہی عتبہ تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گیا۔ ابو لہب نے قافلہ کے غلاموں کو خاص تاکید کی کہ وہ عتبہ کی اچھی نگرانی کریں اور رات کو سوتے وقت عتبہ کو بیچ میں سلائیں۔ ایک رات جب کہ قافلہ والے سو رہے تھے کہ جھاڑی سے ایک شیر نکلا اور قافلہ کے ہر شخص کا منہ سونگھتا پھرا، سب کو چھوڑ دیا، لیکن جب عتبہ کا منہ سونگھا تو عتبہ کو سینے کے حصے سے پھاڑ ڈالا، اور ایک روایت میں ہے کہ عتبہ کی گردن دبوچ دی اور اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کرنے والے کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جس سے جانور تک کو پتہ چل جاتا ہے کہ گستاخ رسول کا منہ ہے۔
अतबा बिन अबू लहब की हलाकत का वाक़या तो बहकी ने अबू कतादा से और इब्न इसहाक व अबू नईम ने मुरसल मोहम्मद बिन काब कुर्तुबी वगैरह से इस तरह रवायत किया है कि अतबा जब कुरैश की एक जमात के साथ मुल्क शाम के सफर पर गया तो शाम में जुरका नामी एक मकाम पर काफिला ठहरा। रात में एक शेर आया और चक्कर लगाया, अतबा को पकड़ लिया। जब शेर ने अतबा को पकड़ा तब अतबा चीखता था कि हाय सत्यानाश, ये शेर खुदा की कसम मुझे खा जाएगा, जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआए हलाकत की थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में रहते हुए भी मुझे कत्ल कर दिया। फिर इस शेर ने लोगों के सामने अतबा का सर दबोच लिया और चबा डाला। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अतबा की मज़कूरा वाक़या कलमबंद करते हुए कई अशआर कहे हैं, जिन्हें इमाम अजल अल्लामा अब्दुर्रहमान जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह तआला साहिब तफसीरुल जलालीन ने अपनी किताब ख़साइसुल कुबरा जिल्द अव्वल में नकल किए हैं, जो वाकई पढ़ने के लायक हैं। सालबा बिन हातिब नाम के एक शख्स ने एक मरतबा ज़कात देने से इनकार किया। खातिर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस इनकार से बहुत नागवारी हुई। फिर चंद दिनों के बाद सालबा बिन हातिब ज़कात देकर आजिज़ी करता हुआ हाजिर हुआ, लेकिन हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर न फरमाया। यहाँ तक कि हजरत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में सालबा बिन हातिब ज़कात लेकर हाजिर हुआ तो खलीफातुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी मंजूर ना फरमाया। फिर जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में सालबा बिन हातिब ज़कात लेकर हाजिर हुआ तो उन्होंने भी ज़कात लेने से इनकार फरमा दिया। अलगरज किसी भी खलीफा ने सालबा की ज़कात कबूल न की और ये कहकर रद्द फरमाया कि जिसको की ज़कात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द फरमा दी हो, हम में ये जुर्रत व हिम्मत नहीं कि उसको कबूल कर लें। बाकी और अबू नईम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से रवायत की है कि उन्होंने कुरान मजीद की आयत करीमा इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन की तफसीर में फरमाया कि वलीद बिन मुगीरा, अस्वद बिन अब्द यगूस, अस्वद बिन मतलब, हारिस बिन इतल सहमी, आस बिन वाइल और दीगर कुफार कुरैश हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना कलिमात से इस्तेहज़ा करते थे। उन तमाम की ज़िल्लत अमेज़ और इबरतनाक मौतें वाक़या हुईं, जिसकी तफसीली बहस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तफसीर मुस्नद में फरमाई है। इन्हें तमाम वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया है कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख़वार फिरते हैं। अल्लाह ताला हम सब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।